الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 140، 141، 142 سورہ بقرہ۔ سب سے پہلے ان آیات کا ما قبل سبق کے ساتھ ربط۔ گزشتہ اسباق میں شکوہ تھا یہود پر اور نصارہ پر۔ آیت نمبر 135 میں ہم انہیں دلائل قطعیہ سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے اور موحد تھے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی مسلم بھی بنو اور موحد بھی بنو۔ یہ خود ابراہیمی بننے کے بجائے، مسلم اور موحد بننے کے بجائے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہدایت تب ملے گی کونوا ہودن او نصارا، جب تم یہودی بنو گے، او نصارا یا تم عیسائی بنو گے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے شکوے کا کہا تھا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے ہم تمہاری بات مان کر یہودیت اور عیسائیت کا اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کا کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ پھر ایمان کی کبھی اجمالی تذکرہ کیا ایمان کا اور کبھی مفصل، اور گزشتہ سبق میں تو ایک بہترین صورت ایمان کی پیش کی جو ہر قسم کے ایمان کی جو گزر چکی ہے اس کا اجمال، اس کی تفسیر اس کے اوپر غالب تھی، اور وہ شکل یہ تھی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں یہود اور نصارہ جیسا کہ تم کیا لائے ہو، ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو
تو ان کو کہو کہ پھر تم کیا لاؤ گے، ہدایت پر آؤ گے اور ہدایت والے شمار کیے جاؤ گے۔ صبغت اللہ، پھر اس کے بعد گزشتہ سبق میں ان کی ایک رسم کی تردید بھی تھی، اور ان کو کہا گیا یہ جو تم نے ایک شکل بنا رکھی ہے کہ تمہارے ہاں بچہ کو پیدا ہو، اسے زرد رنگ کے پانی میں نہلاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تو اب کیا بن گیا ہے، عیسائی بن گیا ہے، ان رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ صبغت اللہ، تم ان کو یہ کہہ دو کہ ہم نے تمہارے مقابلے میں اللہ کے رنگ کو کیا کیا ہے، قبول کیا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی بھی رنگنے والا نہیں ہے۔ اور اس پر میں نے عرض کیا تھا، دین اسلام کو رنگ کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے رنگ دور سے نظر آتا ہے، مسلم بندے کا اسلام بھی دور سے نظر آنا چاہیے۔ جیسے رنگ ہر رگ و ریشہ میں کپڑے کے داخل ہو جاتا ہے، ایسے اسلام تمہارے اندر داخل ہونا چاہیے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ایک بار پھر شکوہ ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ ہم انہیں دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت اسحاق ہوں، یا حضرت یعقوب ہوں، یا ان کے خاندان اور اولاد کے لوگ ہوں، وہ یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے۔ ہم بتا چکے ہیں وہ مسلم تھے، وہ موحد تھے، لیکن یہ پھر بھی لوگوں کو عقیدہ توحید سے بدظن کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی پیچھے کرنے کے لیے یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء کانوا ھودا او نصارا، یہ یا یہودی تھے او نصارا، یا کیا تھے، عیسائی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، یہ جواب شکوہ ہے۔ پہلے شکوہ ہے ام تقولون سے، اور قل انتم اعلم ام اللہ سے یہ جواب شکوہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات زیادہ جانتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے زیادہ کہ یہ سارے کے سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے، یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل آئے گی، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ بڑی موٹی سی بات ہے، تورات پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہودی ہیں، اور انجیل کا اتباع کرنے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں۔ تو تورات کے بعد سے یہودیت کا آغاز ہوا، اور انجیل کے بعد سے عیسائیت کا کیا ہوا ہے؟ آغاز ہوا ہے۔ اب تم بتاؤ ذرا، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، یہ جو تورات اور انجیل ہے جس کے بعد سے یہودیت اور عیسائیت کی ابتدا ہوئی، یہ کتابیں تو اتری ہی حضرت ابراہیم کے کیا ہیں؟ بعد ہیں۔ جب تم یہودی کہلائے ہی حضرت ابراہیم کے بعد، تو حضرت ابراہیم یہودی کیسے ہوئے؟ جب تم نصارہ کہلائے ہی حضرت عیسیٰ کے بعد، تو حضرت ابراہیم عیسائی کیسے ہوئے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات کیا جانتی ہے؟ زیادہ جانتی ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کئی دنوں سے
کئی سبقوں سے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو اللہ کی شہادت ہے اور اللہ کا علم ہے اس کے مطابق وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، حضرت ابراہیم کیا تھے؟ مسلم تھے۔ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم حنیفاً، وہ موحد تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی کبھی شریک نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابراہیم مسلم ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں؟ تو جواب ملے گا جو اللہ کے علم کے مطابق ہے کہ حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ حضرت ابراہیم مشرک ہیں یا کیا ہیں؟ موحد ہیں۔ قرآن کی روح سے اللہ کے علم کے مطابق جواب یہ ملے گا حنیفاً، وہ کیا تھے؟ موحد تھے۔ ایک طرف تو تم شرک کرتے ہو، دوسری طرف اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، ایک طرف تو وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے آ کر اسلام کی تمہیں دعوت دی ہے، تم ان کی دعوت اسلام کو قبول بھی نہیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو۔ ابراہیمی کہلانے کا حقدار وہی ہے جو مسلم ہے اور موحد ہے۔ جو موحد نہیں اور مسلم نہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ یہ شکوہ تھا پہلے آیت کے آغاز میں، اور قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ سے اس کا جواب تھا، یہ جواب شکوہ ہے۔ ان کو بتا دیا گیا تم بتاؤ اگر مسلم ہونے کے لیے اور ان نبیوں کے مشن پر چلنے کے لیے عقیدہ توحید شرط ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے موحد ہیں۔ اگر انبیاء کا اتباع کرنا یہ آدمی کے صحیح ہونے کی دلیل ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے سابقہ نبیوں پر ایسے ایمان رکھتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، یہ ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اگر کامیابی کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگرد موحد بھی ہیں۔ اگر کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کسی نبی کے اوپر درمیان میں ایمان لانے میں تفریق نہ کی جائے تو یہ سارے نبیوں پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو کامیابیوں کے جو معیار ہیں عقیدہ توحید اور تمام انبیاء پر ایمان، وہ دونوں باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں کیا کی جاتی ہے؟ پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان کو کہہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے یہود اور نصارہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہودی بنو گے تو کس پر آؤ گے؟ ہدایت پر۔ عیسائی بنو گے تو کس پر آؤ گے؟ ہدایت پر۔ یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے حضور اور ان کے شاگرد کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم سمجھے جاؤ گے کہ تم کس والے ہو؟ ہدایت والے ہو۔ ان جیسا ایمان تو تمہارا ہے نہیں۔ توحید میں تم شرک کی کیا کرتے ہو؟ آمیزش کرتے ہو۔ تم واحد نہ رہے، کسی نبی پر ایمان لاتے ہو اور کسی نبی کی کیا کرتے ہو؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیمی ہونے کے لیے موحد ہونا بھی ضروری ہے اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ زجر ہے، ڈانٹا جا رہا ہے۔ کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے کہ جس کے پاس اللہ کی شہادت موجود ہو، کتاب کی شکل میں، کتاب کے علم کی شکل میں، اور وہ اللہ کی شہادت کو کیا کر دے؟ چھپا دے۔ تمہارے پاس اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شہادت کیا ہے؟ موجود ہے۔ تورات میں کہا گیا کہ تم اس نبی پر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ۔ تمہیں کہا گیا کہ تم انجیل میں کہ تم اس آخری نبی پر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے۔ تمہیں کہا گیا کہ نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نہ حضرت ابراہیم نصارہ تھے،
कितने बड़े जालिम हो कि तुम उस शहादत को छुपा रहे हो जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है। और वो शहादत ये है कि हजरत इब्राहीम और ये जो अंबिया यहाँ पर मौजूद हैं ये यहूदी भी नहीं थे और ईसाई भी नहीं थे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अकीदा तौहीद तुमने छुपाया तो तुम बड़े जालिम हुए, तुमने अल्लाह की शहादत को क्या किया है, छुपाया। क्योंकि शुरू से ये बात चली आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। तुमने हजरत ईसा को अल्लाह का शरीक बनाया, हजरत उज़ैर को अल्लाह का क्या बनाया है। तो वो जो तौहीद वाली शहादत थी उसमें भी कितमान किया, और वो जो अंबिया पर ईमान लाने वाली शहादत थी उसमें भी तुमने क्या किया, कितमान किया। और वो जो नबियों के बारे में शहादत थी कि ये मुस्लिम और मवाहिद होते हैं, तुमने उसमें भी क्या किया, कितमान किया। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह की जात उससे गाफिल नहीं है। हमारे लिए भी इस बात में दर्स है कि जो भी हमारे पास अल्लाह की कोई शहादत कुरान की शक्ल में क्या है, मौजूद है, इस शहादत को हमें भी छुपाने की इजाजत नहीं है। जो हक बात कुरान मुकद्दस में बयान की गई, बड़ी हिकमत के साथ उस हक बात को लोगों के सामने क्या कर दिया जाए, बयान कर दिया जाए। वगरना अगर हक छुपाने पर यहूदी और ईसाई जालिम हो सकते हैं, तो आज के दौर में भी अगर कोई कुरान की शहादत छुपाएगा तो वो भी किन में शुमार होगा, जालिम। बड़ी सख्त वईदें हैं हदीस में। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। सबक की जो दूसरी आयत है इसमें उस ज़ोम को ख़त्म किया गया है जो बड़ा मजबूत हो चुका था यहूद में भी और नसारा में भी। और ये फ़ख्र इतना मजबूत हो चुका था इनमें कि ये अपने अबाओ अजदाद के कारनामों और उनके आमाल को अपनी निजात के लिए काफ़ी समझते थे। हम जी अंबिया की क्या है, औलाद हैं, हम उनकी औलाद हैं जो अल्लाह के बेटे हैं। और फिर तरक्की करते हुए कहने लगे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, जब वो अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब हैं तो गोया कि हम भी अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाउ, और उसके क्या हैं, महबूब हैं। उस ज़ोम को ख़त्म करने के लिए कहा गया तिलका उम्मतुन कद खलत। हजरत उज़ैर हों, हजरत ईसा हों, हजरत इब्राहीम हों, हजरत याकूब हों या कोई और पैगंबर हों जिन पर तुम इतना फख्र करके और तुम इन्हिसार किए बैठे हो कि ये आखिरत में हमारे काम आएंगे और हमें अल्लाह के अजाब से क्या करेंगे, बचाएंगे, और तुम उनकी जिंदगियों पर सहारा लिए बैठे हो। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक जमात थी जो पहले क्या हो चुकी है, गुजर चुकी है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो होगा जो उन्होंने किया है और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कर रहे हो। किसी के आमाल किसी को काम आने वाले नहीं है। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। अल्लाह अकबर। किसी के अमल काम आने तो बड़ी दूर की बात है, उनके आमाल का तस्करा भी तुम्हारे सामने नहीं किया जाएगा, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अमल काम आना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अगला स्टेप है, तुमसे उनके आमाल के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। अलामतुल मानी ने फरमाया कि ये आयत 2 बार आई है। पहले आयत नंबर 134 गुजर चुकी है, बिल्कुल सेम यही अल्फाज थे। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। अब दोबारा बिल्कुल वही आयत यहां आई है। एक तो इसका तकरार का फायदा यह है कि यहूद और नसारा के उस मजबूत वो जो ज़हन बन गया था उसको ख़त्म करने के लिए तकरार लाया गया, 2 बार इसको इसलिए लाया गया। दूसरी बात जो जानदार उन्होंने फरमाई वो ये है कि पहला जो तिलका उम्मतुन कद खलत गुजरा है
اور پھر اب دوبارہ جو تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ جو تکرار ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ 134 میں جب سیم یہی آیت گزری ہے، اس سے مقصود یہود اور نصارہ کی تردید تھی، اور تلک امت قد خلت لہا، یہ جو 141 میں پھر یہ آیت آ گئی ہے، اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظریے سے بچنے کی ترغیب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آیت نمبر 141 ہے یہ متعدد آ رہی ہے، 2 بار آ رہی ہے۔ پہلے 134 میں یہ آیت گزر چکی ہے، اب 141 پر پھر یہ آیت آئی ہے۔ یہ جو آیت کا تکرار ہے یہ کیوں ہے؟ تو علامہ روح المعانی نے اس کا جواب دیا کہ پہلے والی جو آیت ہے وہ در حقیقت یہود اور نصارہ کو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سہارا لیے بیٹھے ہو اپنے آباء و اجداد کے اعمال کا، کہ ان کے اعمال ہماری کامیابی کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے، تو اس زوم کو اپنے اندر سے ختم کر دو۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اب یہ جو آیت دوبارہ لائی گئی ہے اس کی ایک وجہ تو تکرار اس لیے ہے تاکہ ان کے مضبوط ذہن اور نظریے کو ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ تکرار اس لیے لایا جا رہا ہے کہ پہلے اس کے اندر حکم تھا یہود اور نصارہ کو، اور اب حکم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے یہود نے اپنے آباء و اجداد پر تکیہ کیا، ان کے اعمال پر تکیہ اور سہارا کرتے ہوئے کہا ہمیں ان کے اعمال کافی ہوں گے، ہم اس کی بیس پر بچ جائیں گے، تم کبھی بھی کسی کے اعمال کے اوپر سہارا نہ لینا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ سب سے پہلے اس آیت کا ما قبل سبق کے ساتھ ربط ہے۔ ہم سورہ بقرہ کا دوسرا بنیادی مضمون پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ پہلے حصے کا مضمون تھا عقیدہ توحید، دوسرے حصے کا مضمون ہے رسالت۔ جیسے اللہ کی توحید پر ایمان لانا لازم ہے، فرض ہے، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس حصے کو پڑھتے ہوئے ابتداءً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، بانی کعبہ کی فضیلت کا کیا تھا؟ اس شخصیت کی قد و قامت کو ذکر کیا گیا تھا کہ جن کی دعا کے اندر اس نبی کی رسالت کا کیا ہے؟ اس بات ہے، ان کو ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کے اوپر شکوے ذکر کیے گئے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب سیقول السفہاء من الناس سے ان کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی تھی تو وہاں بھی عقیدہ توحید پر آنے والے شبہات کا کیا دیا گیا؟ جواب۔ ہم آپ کی بات مان کر موحد تو بن جاتے، ہم آپ پر ایمان تو لاتے عقیدہ توحید میں، لیکن آپ پر وحی لانے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ یاد آیا کہ نہیں شبہ؟ تو اس شبہ کا کیا دیا گیا تھا؟ جواب دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی شبہات تھے وہاں پر۔ اب یہاں شبہ ہے رسالت پر، اور اس کا کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے۔ ہم تمہاری بات مان لیتے کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں کیا کیا ہے؟ مانگا ہے۔ یہ وہی نبی ہے جس پر ایمان لانے کی ترغیب حضرت ابراہیم نے بھی دی تھی، ہم مان لیتے آپ کی بات، لیکن ہمارے کچھ شبہات ہیں جن شبہات کی بنا پر ہم اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے بیت المقدس،
اور ان کا بھی ابتداءً جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، اور بیت اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنا بیت المقدس۔ 16-17 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے کیا پڑھتے رہے؟ نماز پڑھتے رہے۔ اور 16-17 مہینوں کے بعد دوبارہ حکم آیا کہ اے حبیب اب آپ اپنے چہرے کو کس کی طرف کر لیجیے؟ بیت اللہ کی طرف۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم تمام نبیوں پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ نفس ایمان میں ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور دوسری طرف یہ انبیاء کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ شبہ ہے، ہم اس وجہ سے اس نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ تمام انبیاء کی طرح ہی ہوتے تو ان کا قبلہ بھی تمام انبیاء کی طرح کیا رہتا؟ بیت المقدس ہی رہتا۔ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ اس نبی کے صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شبہ کے 4 جواب دیے جائیں گے اور یہ سلسلہ چلے گا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ تک۔ آیت نمبر ہے 157۔ وہاں تک اس شبہ کے کتنے جواب دیے جائیں گے؟ 4، جن میں سے 2 جواب اجمالی دیے جائیں گے اور 2 جواب جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ دیے جائیں گے۔ تمہارا یہ جو شبہ ہے نا، ہم اس شبہ کا ازالہ کرتے ہیں، اور جب شبہ زائل ہو جائے تمہارا، اور تمہارا وہ جو شک و شبہ ہے وہ ختم ہو جائے، پھر تو تمہیں چاہیے کہ تم اس نبی آخر الزماں پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، پہلا جو اجمالی جواب ہے وہ اس آیت ہی میں موجود ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تم سمتیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بیت اللہ کی سمت ہے، یہ بیت المقدس کی سمت ہے۔ سمت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت ہے۔ حکم اللہ کا یہ ہے کہ تم اب بیت المقدس سے رخ موڑ کر کدھر کر لو؟ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ سمتیں تو ساری للہ المشرق والمغرب، وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، اور پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ اسی کی تفصیل ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم اپنے چہرے کو موڑو گے وہیں پر تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ یہ اس کا اجمالی جواب ہے۔ اور جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، در حقیقت وہی ہدایت والا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے سامنے اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی یا تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے تو تم یہ نہ کہتے کہ پہلے بیت المقدس اور پھر کیا؟ بیت اللہ۔ نہیں، اللہ کا حکم بیت المقدس تھا، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ جب حکم جو انسان سمجھ جائے گویا کہ اسے کیا مل گئی ہے؟ ہدایت مل گئی ہے۔ لیکن ہدایت بھی ہر انسان کو نہیں ملتی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف اسے کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ اب ذرا اس کو سن لیجیے، اس آیت کو۔ یہ تو میں نے ماقبل کے ساتھ اس کا ربط لگایا۔ ربط یہ ہوا کہ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیا ہے؟ ذکر ہے کہ جیسے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے حضور کی رسالت اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے عقیدہ توحید پر ان لوگوں کو شبہات تھے اور ان شبہات کے کیا دیے گئے؟ جواب۔ اب ان کو عقیدہ رسالت پر جو شبہات تھے اب اس کا کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ کیا تھا کہ ہم ان کو نبی برحق مان تو لیتے، لیکن اس لیے نہیں مان سکتے کہ باقی نبیوں کا قبلہ اور تھا اور اس کا قبلہ کیا ہے؟ اور ہے۔ ان کا قبلہ مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کا جو طرز ہے، ان کا جو کاز ہے،
وہ باقی نبیوں سے کیا ہے، ہٹ کر ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، حضور کہتے تھے نا، اور سورہ آل عمران میں کہا بھی گیا کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی نہ کہو، ما کان ابراہیم یہودی، وہ یہودی نہیں تھے، ولا نصرا نیجن، وہ عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفاً، وہ تو حنیف تھے، مسلم تھے، وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ تم مشرک ہو پھر ابراہیمی کہتے ہو، مسلم نہیں ہو پھر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، حنیف بھی نہیں ہو اور پھر اپنے آپ کو کیا کہتے ہو، ابراہیمی کہتے ہو۔ جی یہ جو نبی ہے نا، ھذا النبی والذی نتبعوہ، یہ جو نبی ہیں اور وہ جنہوں نے اس نبی کا کیا کیا ہے، اتباع کیا ہے، یہ اولا، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، ابراہیمی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا ماقبل کے ساتھ اس کا رد۔ جواب تھا کہ کل للہ المشرق والمغرب، یہ کوئی شبہ نہیں ہے، در حقیقت بیت اللہ ہو یا بیت المقدس، یہ تو اللہ کا حکم ہی ہے، وگرنہ اللہ تو ہر سمت سے کیا ہے، پاک ہے۔ اس لیے مولانا یہ رب المشرق کہنے کا مغرب ہے۔ جی سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، اب اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تک تھے تو آپ کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو 16-17 مہینے کے لیے آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا قبلہ کیا بنا لیں، بیت المقدس میں۔ اس کے پیچھے بھی غرض تھی، وہ غرض یہ تھی کہ ممکن ہے کہ یہود اس بات پر خوش ہوں کہ اس نبی کا بھی وہی قبلہ ہے جو ہمارا کیا ہے، قبلہ ہے۔ ممکن ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے یہود کیا لائیں، ایمان لائیں۔ لیکن جب 16-17 مہینے گزر گئے تو ان کے اوپر تو کوئی رنگ چڑھا ہی نہیں، اور ضدی، انادی، ہٹ درم انسان جس میں طلب نہ ہو اس کو کبھی بھی اللہ کا رنگ نصیب نہیں ہوتا۔ 16-17 مہینے کے بعد اگلے سبق میں آئے گا انشاءاللہ، کل کے سبق میں، حضور کی چاہت تھی یا حضور مزید یہ چاہتے تھے کہ کچھ وقت کے لیے بیت المقدس ہی کیا رہے، قبلہ رہے، ہم ایک تو یہود کی مخالفت سے بچے رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے یہ متاثر ہو کر کیا لائیں، ایمان لائیں۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ بیت اللہ سے اتنی محبت تھی، حضور نماز کے دوران بھی اپنے چہرے کو اوپر اٹھا کر دیکھتے تھے کب حکم آئے گا کہ میرا قبلہ بیت المقدس سے پھر کیا بنا دیا جائے، کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں ایک لقب یہ ہے کہ آپ کتنے قبلوں والے ہیں، ذو قبلتین۔ یہ تو تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے، ذو قبلتین۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کے مطابق آپ کو حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے دوبارہ کدھر موڑ لیجئے، بیت اللہ کی طرف موڑیے۔ لیکن وہ حکم آنے سے پہلے ہی جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، سیقول السفہاء من الناس، اللہ نے وقت آنے سے پہلے ہی حضور کو یہ بتا دیا کہ ان قریب کم عقل لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے، ما واللہ من قبلتہم التی، اس نبی کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا، کانو علیہا، جس قبلے کے اوپر یہ تھے۔ کون سی چیز آئی ہے کہ بیت المقدس سے پھر کدھر ہو گئے؟ اب یہ جو لفظ ہے سیقول السفہاء من الناس، پہلی بات تو یہ سیقول مضارع کا صیغہ ہے، اس سے علماء نے اندازہ لگایا کہ یہ حکم پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ آپ کے اوپر اب تانوں کی کیا ہونے لگی ہے، برسات ہونے لگی ہے۔ اس کے اندر لفظ ہے السفہاء، کم عقل۔ اس سے پتہ یہ چلا اللہ کے حکم پر تجزیے کرنے والے اور اللہ کے حکموں کے اوپر تبصرے کرنے والے السفہاء وہ کیا ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بیت المقدس کی سمت ہے
یہ بیت اللہ کی سمت ہے، دیکھا یہ جاتا ہے اب اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ زانی کی جو سزا ہے وہ جی انسانی ہمدردیوں کے بالکل کیا ہے، منافی ہے۔ یہ جو قتل کی سزا ہے یہ تو سمجھ سے بالکل کیا ہے، بالا تر ہے۔ یہ جو ڈاکو کی سزا ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ تو بالکل عجیب سی سزا ہے۔ یہ کیسی سزائیں ہیں؟ اللہ کے حکموں کے اوپر مبصر بننا یہ انسان کے کم عقل ہونے کی کیا ہے، علامت ہے۔ اور یہاں لفظ لایا ہے من الناس کا، من الناس کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اللہ کے حکموں پر تبصرہ اس دور میں کوئی کرے تو وہ بھی کم عقل ہے، اور بعد میں بھی لوگوں میں سے کوئی اللہ کے حکموں پر تبصرہ کرے تو وہ بھی کیا ہے، کم عقل ہے۔ بڑی عجیب بات ہے جی، عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اتنی سخت گرمی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ آخر وہ بھی ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل میں حیا ہو تو پھر تو پردے میں اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں، اور ایک طرف وراثت میں مرد کو ڈبل دیا جا رہا ہے اور عورت کو اس کے مقابلے میں کیا دیا جا رہا ہے، سنگل دیا جا رہا ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر صبح و شام قرآنی احکامات کے اوپر تنقید ہے۔ اللہ کا حکم وراثت کے متعلق ہو، اللہ کا حکم زانی کے متعلق ہو، اللہ کا حکم چور کے متعلق ہو، اللہ کا حکم ڈاکو کے متعلق ہو، اللہ کا حکم پردے کے متعلق ہو، اللہ کا حکم ربا کی حرمت کے متعلق ہو، اللہ کا حکم کسی بھی امر کے متعلق ہو، اس امر کو لے کر اس کے اوپر بحث کرنا یہ دانا بندے کا کام نہیں، السفہاء یہ کم عقل بندے کا کیا ہے، کام ہے۔ اب سمجھیے اس آیت کو ذرا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لائیں گے اگر جیسا کہ حضور کے شاگرد کیا لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، فقط اہتدوا، تو پھر وہ کیا سمجھے جائیں گے، ہدایت والے سمجھے۔ یہاں تو کسی نے بات نہیں کی کہ شراب کیوں حرام ہو گئی، یہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ سود کیوں حرام ہو گیا، یہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دینا یہ تو عورتوں کے اوپر ظلم کے کیا ہے، مترادف ہے، یہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ زانی کی یہ سزا کیوں ہے، یہاں تو حکم آتے چلے گئے اور ادھر سے صدا آتی گئی، قبلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم نے اس حکم کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضور کے شاگرد کیا لائے ہیں، ایمان۔ کم بختو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، تم کیا کرو، نماز پڑھتے نہیں ہو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وآتوا الزکاۃ، زیادہ نہیں دیتے تو اپنے مالوں سے کیا دو، اور ادھر جناب ایسے پروانے نظر آ رہے ہیں جو سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، اور حضور پھر ان سے پوچھ یہ رہے ہیں کہ کچھ گھر میں بھی چھوڑ کر آئے ہو، تو جواب آگے سے یہ آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا گھر میں کچھ چھوڑا نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہاں جناب نماز تیروں کی برسات ہو گئی ہے۔ ساتھی نے کہا یار جب تمہیں تیر لگا تو تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تم چھوڑ دیتے نماز کو، مجھے بتا دیتے۔ اس نے کہا یار میں نے تلاوت ایسی شروع کی تھی، سورت ایسی پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس تلاوت کو کیا کر دوں، چھوڑ دوں۔ تمہیں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو بیچنا نہیں تم نے۔ اور ادھر جناب ایسے لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں اللہ کے حکموں کے اوپر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کے کسی حکم کے اوپر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پردہ ہے تو بس ہے، کسی حکم کی سزا ہے تو بس ہے۔ اللہ اکبر،
یہ کیسا اسلام ہے؟ یہود سے تعلق سے روک رہا ہے، دنیا انہیں کسی ریلیشن شپ کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی جا رہی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر ان یہود اور نصارہ سے دوستی کرو گے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ تو تمہارا بھی شمار ان ظالم بن جاؤ۔ بڑی عجیب بات ہے، اسلام روک رہا ہے، قرآن روک رہا ہے، اللہ کے حکموں کے اوپر تبصرہ کرنا۔ استغفر اللہ۔ جہاد کی بات جب کی جاتی ہے نا، ہر بندہ یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ بھائی تم بندوق کے ذریعے کس کو مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ آپ کو کس نے کہا کہ بندوق کے ذریعے لوگوں کو کیا بنایا جاتا ہے؟ مسلمان۔ ہمیں تو کہا ہی نہیں گیا، ہمیں تو یہ کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو داخل کرنے کے لیے خبردار کسی پر تم جبر کرو۔ وہ کسی صحابی کی ماں بھی اگر ہو تو اس صحابی کو بھی اجازت نہیں کہ اپنی ماں کے اوپر کیا کرے؟ جبر کرو۔ یہ بڑا میں نے کہا تھا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس پہ حیات الصحابہ پڑھیں، پھر آنکھیں کھلیں گی کہ صحابہ کا ایمان کیسے تھا۔ اتنا آسان کام ہے۔ باپ مقابلے میں کھڑا ہے حضور کے تو اس نے باپ کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے جہاد تو کہتے ہیں بھائی دین میں تو کوئی سختی کی بات نہیں ہے۔ بھائی یہ دین میں سختی نہیں ہے، دین قبول کرنے پر کسی کے اوپر جبر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ ہاں جب تم دین کے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہو، یا پھر تم کسی جگہ پر امن سے رہنا چاہتے ہو اور تمہیں دنیا امن سے رہنے نہیں دیتی، تو پھر ہم نے تمہیں حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ اب اس بات کو اگر ذکر کیا جائے نا تو لوگ اتنا تبصرہ کرتے ہیں اس عمل کے اوپر، تو اس آیت کے تحت دیکھ لیجئے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کم عقل لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حکموں پر کیا کرتے ہیں؟ تبصرہ کرتے ہیں۔ بہرحال قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور دوسرے یہ جو الناس کا لفظ ہے یہ عام ہے، اس سے مراد یہود بھی ہیں، اس سے مراد نصارہ بھی ہیں، اور اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کی تھی۔ یہود یہ کہتے تھے اچھا ماشاءاللہ اب نبیوں کا قبلہ چھوڑ دیا ہے اس نے، ان قریب یہ نبیوں کا نام لینا بھی کیا کر دے گا؟ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا میں ابراہیمی ہوں، ہم ابراہیمی، یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اور مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا اچھا اب ادھر مدینہ میں رہ کے بیت اللہ کی یاد آنے لگ گئی ہے نا، اب تو رخ موڑ کر کدھر کر لیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ ابھی کچھ دن یاد اتنی ستائے گی کہ مدینہ کو چھوڑ کر پھر مکہ میں آنے پر کیا ہو جائیں گے؟ مجبور ہو جائیں گے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتنے منہ اتری باتیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب دین کا کام کرنا ہے نا یا دین کو اختیار کرنا ہے تو پھر ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ لوگوں کی طعن و تشنیع کا بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ایسے نہیں کہا جاتا۔ پڑھیں گے سورہ ہجر کی آیات وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے حبیب ہم جانتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ حضور کو لوگ کہتے تھے نا اگر آپ نبی ہوتے نا تو غریب نہ ہوتے، آپ نبی ہوتے نا تو آپ کے گھر کی جو سیڑھیاں ہیں وہ تو سونے اور کس کی ہوتی؟ چاندی کی ہوتی ہے نا۔ آپ تو 10 گھروں میں پیغام بھیجتے ہیں اور 10 گھروں سے جواب آتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عجیب آدمی ہو۔ تو ایسی باتوں کا تمہیں کہ اللہ اکبر۔ کچھ دن پہلے مغرب کی نماز میں ہم نے سورہ قلم کی آیات پڑھی، یہ تسلی تھی حضور کے لیے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، دنیا آپ کو مجنون کہتی ہے، میں اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے احسان کے ساتھ مجنونوں میں سے نہیں ہیں۔ تو جیسے حضور کو سامنا کرنا پڑا ایسے ہمیں بھی سامنا کرنا پڑا جا سکتا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، یہ اس کا جواب بھی ہے اور اس میں ایک حکمت کی طرف اشارہ بھی ہے۔
کہ دین کے اندر جو نقطہ اتفاق اور اتحاد ہے وہ بڑا جامع ہے۔ کئی بار اس دنیا میں تجربے کیے گئے اور اب بھی ہو رہے ہیں کہ نسلوں کی بنیاد پر لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا کیا ہوئے، شروع ہوئے۔ یہ نقطہ اتحاد اور اتفاق تھا۔ کبھی لوگ زبان کی بنیاد پر ایک ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ قوم کی بنیاد پر کیا ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پروردگار عالم نے ایسا نظم دیا ہے ایمان والوں کو، یہ دیکھیے نا کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، بھائی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا بھی ضروری نہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مشرق و مغرب سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو پھر تو ہر آدمی کی مرضی ہونی چاہیے تھی نا، کوئی جنوب میں کرے، کوئی شمال میں کرے، کوئی مغرب میں کرے، کوئی مشرق میں کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم سجدہ کرو گے وہاں پر تم اللہ کو کیا کرو گے؟ پاؤ گے۔ لیکن اللہ نے یہ اختیار سمیٹتے ہوئے ہر ایک کو حکم دیتے ہوئے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب تم اپنا رخ کس کی طرف کرو گے؟ بیت اللہ کی طرف کرو۔ حالانکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو اس کی طرف ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھائی امت کے لیے اتفاق اور اتحاد ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور یہ اتفاق اور اتحاد تب ہی ممکن تھا جب ان کے لیے ایک سمت کیا کر دی جاتی، مقرر کر دی جاتی۔ عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ عبادات ہیں انفرادی اور کچھ عبادات ہیں اجتماعی۔ انفرادی عبادات میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کس سمت کو اختیار کریں۔ روزہ ہے، جب کسی کی مرضی رکھ لے، آج رکھ لے، کل رکھ لے، کسی کی مرضی ہے کھا کر رکھے، کسی کی مرضی ہے بغیر کھائے کیا کر لے، رکھ لے۔ لیکن دوسری طرف نماز اجتماعی عبادت ہے، اس کے اندر ضروری ہے، پابندی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جب نماز پڑھے گا تو اس کا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں بھی دیکھیں اللہ نے کتنی سہولت دی ہے، نقطہ اتحاد کتنا عام کر دیا ہے کہ دین نقطہ اتحاد ہے، نہ لباس تمہارا نقطہ اتحاد ہے۔ اگر اللہ کو یونیفارم کیا کر دیتے، بنا دیتے کہ نماز کے لیے سب نے ایک کیا کرنا ہے، لباس پہننا ہے، تو یقیناً ہر ایک آدمی کے لیے وہ لباس اختیار کرنا تو آسان، کچھ لباس پہن سکتے، کچھ لباس پہن نہ سکتے، نہیں۔ اللہ نے ایسی جامعیت اپنے حکم میں رکھی ہے کہ ہر بندے کو یہ کہہ دیا کہ بھائی جب بھی نماز کا وقت ہو، نہ کسی لباس کی کوئی قید ہے، نہ کسی اور چیز کی قید ہے، بس اپنے اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے تم سب کو صرف رخ کس کی طرف کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اس سے اشارہ بھی مل گیا اس بات کی طرف کہ امت میں اتفاق اور اتحاد ہونا کیا ہے، بڑا۔ اجتماعیت کے بغیر کچھ نہیں۔ انفرادیت سے وہی ہوگا جو اس وقت مسلم ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی ایک کی باری، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، اور اتنے مجبور محض ہو چکے ہیں نا ہم اتنے مجبور محض ہیں، اتنے مجبور محض بن چکے ہیں کہ یہ ساتھ میں ظلم کی انتہا ہے، بربریت کی انتہا ہے۔ واقعہ کربلا ہوا ہے، ایک ہی لمحے میں وہ ہوا اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا نا، افراد شہید ہو گئے اور وہ معرکہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو بربریت ہے یہ کتنے عرصے سے جاری ہے؟ یہاں پانی کتنے عرصے سے بند ہے، یہاں ادویات سے لوگ کتنے عرصے سے معروم ہیں، یہاں کھانے سے لوگ کتنے عرصے سے معروم ہیں۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے ہم اتنے مجبور ہیں کہ ان کا پرچم اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اجتماعیت نہ ہو، بکھر جاؤ گے تو یوں ہی بھیڑیوں کا کیا ہوتے رہو گے، شکار ہوتے رہو گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے نا، انشاءاللہ میں نے خلاصے میں ذکر بھی کیا تھا اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، آگے پڑھیں گے بھی صحیح۔ اس کے بنیادی احکامات کتنے ہیں؟ 6۔ ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے، 5واں عنوان امور انتظامیہ کا ہے، اور 6واں عنوان امور مصلحہ کا ہے۔ امور انتظامیہ کسے کہتے ہیں؟ جب جہاد اور انفاق کا ذکر کیا گیا، آپ امور انتظامیہ کا تذکرہ سنیں گے حیران ہو جائیں گے
کہ جہاد اور انفاق کے لیے آپس کا اتفاق اور اتحاد کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب تک تم متحد اور متفق نہیں ہو سکتے، نہ تم جہاد کر سکتے ہو اور نہ تم انفاق کر سکتے ہو۔ تو اس حکم میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ کے حکموں پر تبصرہ یہ ہدایت کے منافی ہے۔ اللہ کے حکم کو قبول کر لینا بغیر تبصرے کے یہ انسان کی ہدایت کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ لیکن ہدایت کے لیے یہ شرط ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت اسے دیتے ہیں جس میں ہدایت کی کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے۔ باقی امت کی اجتماعیت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا کم از کم رول ادا کر کے اپنا حصہ تو ڈالے کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کیا کرے؟ کوشش۔ ترجمہ دیکھیے، تقولون تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے ہودن او نصارا یا عیسائی۔ قل یہ جواب شکوہ ہے، انتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے کتما جو چھپا لے شہادتاً اللہ کی شہادت کو، اندہو جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما تعملون اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تلک امت وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا اس کے لیے ما کسبت وہ تھا جو اس نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہے۔ سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے کم عقل لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے اس قبلہ سے، التی جس پر، کانو علیہا تھے جس پر تھے۔ قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے سمت مشرق کی، والمغرب اور مغرب کی، یہدی وہ ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم وہ علت طلب نہیں کرتے احکام کی، بس وہ فوراً حکم کو کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیتے ہیں۔ آج بات کی جائے نا لوگوں کے سامنے، پردے کی اس کی علت ذکر کریں، جہاد کی بات اس کی علت کیا کریں، شراب کی بات اس کی علت ذکر کریں۔ ہدایت پر ہونے کی علامت یہ ہے وہ حکموں پر عمل کرنے کے لیے کسی علت کے متلاشی نہیں ہوتے۔ اللہ کریم کئی سنی بات پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ یہ بھی آج بڑی عجیب بات ہے، جی مسواک کی علت کیا ہے، جی نماز کے رکوع کی علت کیا ہے، جی سجدے کی علت کیا ہے، جی روزے کی علت کیا ہے، جی حج کی علت کیا ہے، جی ہمیں قربانی کے بتائیں نا، اتنے جانور جو تم ایک دن میں اربوں خربوں کے ذبح کر دیتے ہو، اس کی علت کیا ہے؟ بھائی ہدایت پر ہونے کے لیے علامت یہ ہے کہ وہ حکموں کی علتوں کو تلاش نہیں کرتے۔ ہمیں حکم ہے قربان کرنے ہیں، ہم اللہ کے حکم سمجھ کر اپنے جانوروں کو کیا کرتے ہیں؟ قربان کرتے ہیں۔ اللہ کریم کہیں سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماشاءاللہ جو نئے احباب تشریف لائے ہیں ہم ان کو سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔